السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسٹوڈنٹس، آج ہم اپنا سیکنڈ لیکچر شروع کرنے لگے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم کچھ چیزوں کو ڈسکس کریں گے، جس میں سب سے پہلی چیز ہم نے یہ ٹیسٹ کرنا ہے کہ آیا کہ آپ کے پودے نے فوڈ پریپیئر کی ہے یا نہیں، اور اس کو کس طرح ہم ویریفائی کر سکتے ہیں، کس طرح ہم اس کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ نمبر 2 ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح پلانٹس جو ہے وہ واٹر کو ایبزارب کرتے ہیں، واٹر اور منرلس کو ایبزارب کرتے ہیں۔ نمبر 1 ہم اس کو ایبزارب کے اوپر بات کریں گے، ٹھیک ہے، اور نمبر 2 انشاءاللہ ہم اس کو ٹرانسپورٹ کس طرح کرتے ہیں اس کے اوپر بات کریں گے۔ لیکن آج کی کلاس کا لیکچر جو ہے ہمارا ایبزارپشن آف واٹر اینڈ منرلس کے اوپر ہوگا۔ انشاءاللہ ٹرانسپورٹیشن آف واٹر اینڈ منرلس کو ہم نیکسٹ لیکچر میں کور کریں گے، اور کچھ ایکٹیویٹیز ہیں جس کے حوالے سے اب ہم اس لیکچر میں بات کریں گے۔ دیکھیں، آیا کہ آپ کے پلانٹ نے فوڈ پریپیئر کی یا نہیں کی، اس چیز کا اندازہ ہمیں ایک ٹیسٹ سے ہوتا ہے، اور وہ کہلاتا ہے آیوڈین ٹیسٹ۔ آیوڈین ایک کیمیکل سبسٹنس ہے۔ اگر آپ اپنی بک میں فگر 1.8 دیکھیں تو آپ کو یہ بات پتہ چلے گی کہ ایک ٹیسٹ ٹیوب لی، اور ایک ٹیسٹ ٹیوب میں آپ آیوڈین سولوشن لے لیں جو کہ براؤن کلر کا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر کچھ سم اماؤنٹ آف اسٹارچ آپ اس میں ڈالیں، تو آیوڈین سولوشن جو کہ براؤن کلر کا تھا وہ بلو بلیک کلر میں کنورٹ ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہم یہ ویریفائی کر سکتے ہیں کہ اس سولوشن میں اسٹارچ موجود ہے۔ تو اس کا ایک ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ ایک لیف لیا جاتا ہے، اور لیف کے اوپر ہم فگر اگر 1.9 دیکھیں، 2 لیوز ہیں، ایک لیف اے اور ایک لیف بی۔ لیف اے اور لیف بی دونوں کو ہم نے آیوڈین میں ڈپ کیا، یا پھر آیوڈین کی کچھ اماؤنٹ ڈراپر کی مدد سے ہم نے اس کے اوپر ڈالی، تو آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں میں کلر کا ڈفرینس آ رہا ہے۔ یہ کلر جو ہے آیوڈین سولوشن کا ہے۔ ایکچولی آپ یہ دیکھیں کہ براؤن کلر کا ہی یہ لیف ہے، اس کا مطلب کہ آیوڈین سولوشن کا کلر چینج نہیں ہوا، تو اس کا مطلب کہ اس لیف نے اپنے لیے غذا تیار نہیں کی۔ جبکہ اگر آپ اس لیف کی طرف دیکھیں، لیف بی کی طرف، تو آیوڈین سولوشن کا کلر جو ہے وہ بلیک اور بلیش بلیک یا بلو بلیک میں کنورٹ ہو گیا۔ اس کا مطلب اس لیف نے اپنے لیے فوڈ پریپیئر کی ہے۔ تو ہم اس طریقے سے آیوڈین ٹیسٹ کرتے ہیں۔ ایک ایکٹیویٹی آپ کو دی جا رہی ہے، ایک پلانٹ لیں آپ، ٹھیک ہے، اس کا لیف لیں اور اس کے اوپر ایک بلیک کور یا بلیک کلر کے پیپر سے اس کو آپ ڈھک دیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس میں 2 ہول کر دیں۔ آفٹر سم ٹائم، آفٹر فیو ڈیز یا فیو آورس، یو کین سے آفٹر فیو ڈیز کر لیں، آفٹر فیو آورس کر لیں۔ تو آفٹر فیو آورس ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ جب ہم اس کو یہاں سے ہٹائیں گے تو اتنا حصہ جو ہوگا نا لیف کا، اتنا حصہ وہ اس نے اپنے لیے غذا تیار نہیں کی ہوگی، ٹھیک ہے، اور اتنے حصے نے اپنے لیے غذا تیار کی ہوگی کیونکہ اس کے اوپر ایکسپوجر آف سن لائٹ یا انسیڈنس آف سن لائٹ ہو رہا ہے۔ اور یہ 2 ہولز ہیں، ان 2 ہولز کی کیا اسکیچ بنے گا اینڈ میں، کیونکہ یہاں سے بھی سن لائٹ پاس ہو رہی ہے، اس کو آپ نے اس میں ٹریس آؤٹ کرنا ہے، یا اس کو آپ کلر کر کے آئیڈینٹیفائی کریں، یا آپ کی بک میں موجود ہے فگر 1.1۔ اسی طرح ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھئی کس طرح نان گرین پلانٹس جو ہوتے ہیں یا نان گرین لیوس، وہ کس طرح فوٹو سنتھسس کرتے ہیں۔ فوٹو سنتھسس کے بارے میں ہم نے کل پڑھا کہ گرین کلر کے جو پودے ہوتے ہیں، یعنی کہ لیوز ہوتے ہیں، ان کے اندر فوٹو سنتھسس ہوتا ہے۔ تو آیا کہ نان گرین پلانٹس ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، بہت سے نان گرین پلانٹس بھی ہوتے ہیں، تو وہ اپنے لیے فوڈ کس طرح پریپیئر کرتے ہیں، بیکاز فوٹو سنتھسس ان میں نہیں ہوتا۔ آپ فگر 1.12 دیکھیں گے، آپ کو اس کے انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم ڈسکشن میں ڈسکس کریں گے۔ پھر ہمارا پہلا جو سیکنڈ آرٹیکل ہے 1.2 آرٹیکل، ایبزارپشن آف واٹر اینڈ ٹرانسپورٹ آف واٹر اینڈ منرل سالٹس۔ تو آج ہم شروع کرنے لگے ہیں۔ آپ کی بک کے پہلے پیج کے اوپر فگر اس سیکشن کے پہلا پیج جو ہے اس کے اوپر آپ کو یہ تصویر دی گئی ہے۔ تو انشاءاللہ اب ہم ایبزارپشن آف واٹر کی طرف چلتے ہیں۔ ایبزارپشن آف واٹر اینڈ منرلس۔ تو جب ہم ایبزارپشن آف واٹر اینڈ منرلس کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز ہمارے پاس روٹس آتی ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ واٹر اور منرلس زمین یعنی کہ سوائل سے حاصل کرتا ہے پلانٹ، اور پلانٹس کا وہ پارٹ جو کہ زمین کے اندر ہوتا ہے، دیٹ پارٹ آف دا پلانٹ از کالڈ روٹس۔ اب روٹس کا اگر آپ کلوز ویو لیں، اس کا ایک کراس سیکشن، یعنی کہ اگر ہم اس کو سینٹر سے کٹ کرتے ہیں تو ہمیں کچھ اس طرح کا اسٹرکچر اس کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے، جس میں 2 مین چیزیں جو کہ آپ کو لازمی نوٹ کرنی ہیں، ایک تو یہ فلوئم ہے اور ایک زائلم۔ یہ نوٹ کر لیں، انشاءاللہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے، زائلم اور فلوئم کو، اپنے لیکچر کے دوران۔
اسی طرح اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ روٹ کا اسٹرکچر ہے. ایکچولی روٹ کے اسٹرکچر کا جو یہ بالکل نچلا حصہ ہوتا ہے اس کو آپ روٹ کیپ کہتے ہیں اور روٹ ٹپ کہتے ہیں. بالکل اینڈ میں جو ہے اس کو ہم روٹ ٹپ کہتے ہیں, اور روٹ کیپ جو ہے لاسٹ کا جو ایج ہے اس کی وہ پوری روٹ کیپ کہلاتی ہے. اسی طرح اگر ہم اتنے سے حصے کو جو سائڈ سے آپ دیکھیں گے روٹ ہیئرز ہوتے ہیں, اگر آپ اس کو میگنیفائی کریں گے تو آپ کو کچھ اس طرح کا اس کا لک نظر آئے گا, روٹ ہیئرز. تو فنکشن آف روٹس اینڈ روٹس ہیئرس, دیکھیں روٹس الگ چیز ہے, روٹ ہیئرز الگ چیز ہیں, گو کہ دونوں ساتھ ساتھ ہوتے ہیں لیکن ان کو ہم علیحدہ علیحدہ پڑھیں گے. پہلا مین فنکشن جو روٹس کا ہوتا ہے وہ ہولڈ دا پلانٹ فرملی انٹو دا سوائل, کہ جو روٹس ہیں وہ پودے کو یعنی پلانٹ کو زمین میں مضبوطی کے ساتھ ہولڈ کیے رکھتی ہیں, یعنی کہ اس میں قائم کیے رکھتی ہیں. دوسرے نمبر پہ جو دوسرا فنکشن ہے ان کا روٹس کا, وہ یہ ہے کہ ایبزارب واٹر اینڈ ڈیزالو منرلس فرام دا سوائل, پانی کو اور دوسرے ڈیزالو منرلس کو وہ ایبزارب کرتی ہیں سوائل سے. اسی طرح کچھ آپ نے دیکھا ہوگا انیوژل روٹس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی روٹس جو کہ عام طور پہ ہمیں نظر نہیں آتی, کچھ اسپیشل اور انٹرسٹنگ ٹائپس آف روٹس ہیں. اگر آپ فگر 1.15 دیکھیں آپ کو ایک تصویر نظر آ رہی ہوگی, اسی طرح فگر 1.16 دیکھیں یہ تصویر نظر آ رہی ہوگی. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اصل میں روٹس ہیں جو کہ زمین کے اوپر کی طرف آئی ہوئی ہیں. جب آپ نے دیکھا ہوگا جب پودے بہت زیادہ اولڈ ہو جاتے ہیں یا بہت زیادہ وہ پرانے اور بڑے درخت ہوتے ہیں تو ان کی جڑیں اوپر تک آ جاتی ہیں, ہمیں نظر بھی آ رہی ہوتی ہیں اس طرح سے. اور اس کے علاوہ کچھ اسپیشل ٹائپس آف روٹس ہیں جو کہ آپ نے دیکھا ہے کہ واٹر کے اندر بھی ان کی روٹس ہیں, واٹر کے اوپر بھی ان کی روٹس ہیں. تو ان کے نیمز آپ خود ذرا اس کو ریسرچ کریں, اسٹڈی کریں, آپ کو انشاءاللہ پتہ چلے گا. پھر ایک تو انیوژل روٹس ہیں اور دوسری اسٹوریج روٹس ہیں. اسٹوریج روٹس کا مطلب کہ جہاں پر پلانٹ اپنے اسٹارچ کو اسٹور کر لیتا ہے وہ اسٹوریج روٹس کے طور پہ کام آتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سی ویجیٹیبلس فروٹس وغیرہ ہوتے ہیں جو کہ ہم اپنے غذا کے طور پہ استعمال کرتے ہیں, ان میں یہ کچھ مثالیں ہیں. اور مزید اس کی مثالیں آپ اپنے طور پہ دیکھیں, سرچ کریں, اس کو ڈسکس کریں کہ یہ روٹس ہوتی ہیں پلانٹس کی, اور جن میں پلانٹ اپنے لیے غذا اسٹور کرتا ہے. ان دی اینڈ وہ ہم اس کو اپنے لیے غذا کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. تو آج کی کلاس کا جو ہمارا کنکلوژن رہا وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ ویریفائی کیا کہ اپنے غذا بنائی پودے نے یا نہیں بنائی. دوسرے نمبر پہ ہم نے واٹر کس طرح ایبزارب ہوتا ہے روٹس میں, اس کو ڈسکس کیا. اور نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ٹرانسپورٹیشن آف واٹر اینڈ منرلس کس طرح ہوتا ہے. آج ہم نے ایبزارپشن آف واٹر اینڈ منرل کے اوپر بات کی, کل انشاءاللہ ہم ٹرانسپورٹیشن آف واٹر اینڈ منرلس کے اوپر بات کریں گے. کائنڈلی یہ چیز نوٹ کر لیں, امپورٹنٹ نوٹس ہے. اور آپ کا جو ہوم اسائنمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے مزید ایگزامپلس فائنڈ آؤٹ کرنی ہے انیوژول اور انٹرسٹنگ ٹائپس آف روٹس کی, اپنی کاپی میں لکھنا ہے اور ڈائیگرام بھی اس کی بنائے کوشش کریں. ڈرا اے نیٹ اینڈ لیول ڈائیگرام آف پیج نمبر فرام ٹیکسٹ بک پیج نمبر 6 فگر 1.14, یہ بھی ڈرا کریں. انشاءاللہ اب اگلے لیکچر میں آپ سے مزید ملاقات کریں گے اگلے ٹاپک کے ساتھ, اور اب ہم اپنے گروپ ڈسکشن کی طرف چلتے ہیں. اوکے, اللہ حافظ.